بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درخواست نویسی۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عرضی کے ہیں، گزارش کے ہیں۔ یہ گزارش ہوتی ہے کہ کچھ کیا جائے، کسی سے ہمیں کچھ کام کروانا ہو، گزارش کرنی ہو کہ آپ پلیز ایسا کر دیں تو ہم درخواست لکھتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہم سرکاری عہدیدار، سرکاری افسر یا عوامی عہدیدار کے نام لکھتے ہیں۔ جب ہم خدا سے گزارش کرتے ہیں تو اس کو ہم دعا یا پھر عبادت کہتے ہیں، لیکن جب ہم انسانوں کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہم درخواست کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے نصاب میں جو درخواستیں شامل ہوتی ہیں اس میں ہم نے پرنسپل صاحبہ کے نام درخواست لکھنی ہوتی ہے کہ بیماری کی چھٹی کے لیے درخواست، ضروری کام کے لیے، اسی طرح فیس معافی کی درخواست، ٹریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے، اور مضامین تبدیل کروانے وغیرہ جیسے۔ اسی طرح ہم اپنے ہیلتھ آفیسر کے نام بھی درخواست لکھتے ہیں، محلے کی صفائی کروانے کے لیے بھی درخواست لکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم چیئرمین بورڈ کے نام بھی درخواست لکھ سکتے ہیں۔ تو مختلف درخواستیں لکھی جاتی ہیں، لیکن ان کا ایک پیٹرن ہے۔ وہ پیٹرن کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ پرنسپل صاحبہ کے نام کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کروانے کے لیے درخواست تحریر کریں۔ تو ہم صفحے پر دائیں جانب سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ باخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، پھر سکتہ کی علامت، اس کے بعد کالج کا نام لکھتے ہیں۔ اسلام آباد ماڈل کالج برائے طالبات پوسٹ گریجویٹ، کیونکہ ہم اپنے کالج کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ F72 ہے، F74 ہے، کون سا کالج ہے، تو ہم لکھیں گے الف ب ج۔ پھر سکتہ کی علامت، اس کے سامنے ہم شہر کا نام لکھتے ہیں۔ شہر کا نام کیا ہے؟ اسلام آباد۔ اگلی لائن میں ہم لکھیں گے عنوان۔ عنوان میں سے پتہ چل جاتا ہے عنوان دیکھتے ہی کہ یہ درخواست کس بارے میں ہے، تو ہم آج کل جو نیا پیٹرن ہے اس میں ہم عنوان بھی لکھتے ہیں۔ عنوان کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے پیپر میں کیا عنوان لکھنا ہے؟ تو وہ آپ کو سوال میں ہی مل جائے گا۔ جیسے یہاں پر آپ کے سوال میں ہی تھا، کالج میں جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کروانے کے لیے درخواست۔ پھر آپ اگلی لائن میں کے درمیان میں بالکل جناب عالی، اور پھر ندائیہ کی علامت۔ جناب عالی کیوں لکھیں گے؟ کیونکہ آپ یہاں پر اکثر غلطی کر جاتے ہیں کہ عالیہ لکھا ہوا ہوتا ہے پیپرز میں، تو یہاں پر جو عالی ہے اس کا مطلب ہے بلند، مرتبہ، شان، تو یہ اس میں صفت ہے، اس کا مؤنث نہیں ہے، اس لیے یہاں پر جناب عالی ہی رہے گا۔ پھر ہم دوسری لائن سے لکھنا شروع کریں گے درخواست، جو 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی تمہید ہوگی، پھر جو اصل جس مقصد کے لیے درخواست لکھی ہے وہ ہوگا، اور پھر اس کا اختتام ہوگا کہ آپ کی نوازش ہوگی یا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ تو ہم جب تمہید کو شروع کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس میں مؤدبانہ گزارش، یعنی کہ نہایت ادب سے گزارش ہے، بسط احترام گزارش۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گزارش ہے کہ آگے آپ اپنی درخواست لکھتے ہیں۔ اس کے بعد صفحے کے بائیں جانب آپ لکھتے ہیں درخواست گزار یا پھر العارض۔ اس کا مطلب ہوتا ہے العارض کا عرض کرنے والا۔ پھر آپ کی تابع فرمان، یعنی کہ آپ کی فرما بردار، یا پھر آپ کی توجہ کی طالب، کچھ بھی آپ لکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ نام نہیں لکھا جاتا، عام طور پر درخواست میں نام لکھتے ہیں، لیکن آپ نے پیپر میں نام نہیں لکھنا ہوتا، تو الف ب ج، اور صفحے کی دائیں جانب تاریخ ہمیشہ اردو میں لکھیں۔ آپ اردو کا پرچہ حل کر رہی ہیں تو اردو میں تاریخ لکھیں۔
چند ایک املا کی غلطیاں جن کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. آپ السلام علیکم دیکھیے، السلام علیکم میں واو نہیں آتا، اس کا خاص خیال رکھیے. عالی میں عالی ہی لکھیے، عالیہ کوئی لفظ نہیں ہے. العارض ہی لکھیے، عرض کرنے والا. العارضہ کوئی لفظ نہیں ہے. برائے مہربانی ہی لکھیے، یعنی کہ مہربانی کر کے. اور برائے مہربانی آپ دیکھیے یہ کے ساتھ نہ لکھیے. تابع فرمان ہی لکھیے درخواست لکھتے وقت، یعنی کہ آپ کا فرما بردار. تابع دار نہیں لکھیے کیونکہ یہ تابع فرمان کا متضاد ہے. ان غلطیوں کا اللہ حافظ. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو.